بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لی یان نے وہی بات کی تھی جس کا اظہار میں نے کیا تھا، لیکن الفاظ ایسے جو معنی استعمال کیے کہ بآسانی ان الفاظ کو مدد سے اس کے بیان کو کوئی اور رنگ بھی دیا جا سکتا تھا، اور میں کوئی اور رنگ دینے کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو رہا تھا۔ شاید یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات تھی۔ ہم دونوں گند سونتے پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے بنگلے کے سامنے والے حصے میں پہنچے۔ وہاں پورچ میں ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی۔ بنگلے میں داخل ہوتے وقت ہم نے سوچا تھا واپسی میں اگر ہنگامی طور پر ہمیں کسی گاڑی کی ضرورت پیش آئی تو ہم یہ بیش قیمت گاڑی استعمال کریں گے۔ مذکورہ گاڑی کے نزدیک پہنچ کر لی یان نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، نہیں، ہم یہاں سے نکلنے کے لیے کسی گاڑی کا سہارا نہیں لیں گے۔ خواہ مخواہ ایک چیختی چنگاڑتی شناخت کو اپنے ساتھ ساتھ دوڑاتے پھرنا عقل مندی نہیں۔ اور اس اسٹیشن ویگن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم گیٹ کے قریب پہنچے تو لی یان نے اس اسٹیشن ویگن کی جانب اشارہ کیا جس میں جانوس اور اس کے دو ساتھی وہاں پہنچے تھے، اور لی یان اس بات سے آگاہ نہیں تھی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، نہیں۔ پھر وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے بنگلے کے گیٹ کے نزدیک بے سود پڑے ہوئے وجے اور راجیش پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر میرے تماشے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں جس قسم کی نیند میں پہنچایا تھا وہاں سے ان کی فوری واپسی کے امکانات نہیں تھے۔ لی یان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا، ہم یہاں سے پیدل ہی نکلیں گے۔ اس علاقے سے تھوڑے فاصلے پر پہنچنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کدھر کا رخ کیا جائے۔ اور میں نے ہاتھ میں موجود گن کو ڈرائیو وے میں دور اچھال دیا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ ان دونوں کی امانت ہے، اسے ادھر بنگلے ہی میں رہنا چاہیے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے وجے اور راجیش کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ لی یان نے چشم زون میں میری تقلید کی اور اپنے ہاتھ کی خطرناک گن کو وہیں ایک طرف ڈال دیا۔ پھر ہم تیزی سے گیٹ کی سمت بڑھ گئے۔ ہم جیسے ہی بنگلے سے باہر قدم نکالا، ایک ٹیکسی تیزی سے شیوالی اسٹریٹ میں داخل ہوئی۔ شیوالی اسٹریٹ اسرائیلی امبیسی کے تقریباً عقب میں واقع تھی، جس میں جوگیندر پال کا بنگلہ نمبر J200 تھوڑی دیر پہلے میدان کارزار بنا ہوا تھا۔ اس ٹیکسی کا شیوالی اسٹریٹ میں داخل ہونا کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن اس کے انداز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ طوفانی رفتار سے سیدھی ہماری ہی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہمیں کچلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے پہلو بچا کر ایک جانب دوڑ لگا دی۔ لی یان بھی میرے تعاقب میں بھاگی۔ ہم ٹیکسی کی مخالف ذمت میں دوڑنے لگے۔ ٹیکسی کے خوفناک تیور دیکھ کر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ جوگیندر پال کے بندے ہمارے فرار کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے تھے ان میں اسی انداز میں سوچا جا سکتا تھا۔ چند سیکنڈ ہی میں ٹیکسی نے ہمیں آ لیا۔ وہ ہمارے انتہائی قریب پہنچ گئی۔ اس سے قبل کہ میں پلٹ کر عقب میں دیکھتا، میری سماعت سے ایک مانوس آواز ٹکرائی، وجدان رک جاؤ، آگے تمہارے لیے خطرہ ہے۔ کوئی میرے نام سے پکارا تھا اور کسی بڑے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا، اور اب رکنا اور رک کر اس کی بات سننا ضروری ہو گیا۔ میرے قدم تھمے تو لی یان بھی رک گئی۔ ہم نے بیک وقت پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا اور چونک اٹھے۔ ہم سے چند فٹ کے فاصلے پر وہ ٹیکسی بھی ٹھہر گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی سائیڈ والی شیشے سے گردن باہر نکالی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ہمیں اشارہ بھی کر رہا تھا۔ میں اس کی صورت پہچان کر ٹھٹک گیا۔ وہ جانوس کا خاص آدمی کا شانوک تھا۔ دشمن کے ایک اہم آدمی نے مجھے اتنی خیر خواہی سے پکارا تو حیرت ہوئی۔ ہمیں رکتا دیکھ کر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وجدان ٹیکسی کے اندر آ جاؤ، یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ میں اس وقت عجیب تذبذب کے عالم میں تھا۔ لی یان بھی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ کاشانوک کی اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ گلی ہمارے لیے ڈیتھ اسٹریٹ کی حیثیت حاصل کرنے والی تھی۔ کاشانوک ہمیں جس دوستانہ انداز میں ٹیکسی کے اندر بلا رہا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا اسے جانوس کی پیش آنے والے حالات کی خبر نہیں۔ ایک لمحے کے تامل کے بعد میں نے لی یان کو اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے ہم کاشانوک کی ٹیکسی کی عقبی نشست پر موجود تھے۔ میں نے اس رسک میں ٹیکسی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا کہ کاشانوک تو تازہ ترین حالات سے آگاہ نہیں اور وہ ہمیں جانوس کے معزز مہمان ہی سمجھ رہا ہے۔ ویسے آگے جا کر اگر اس کی سوچ کا کوئی گھپلہ سامنے آ بھی جاتا تو میں اس چکنے سر والے کاشانوک سے بخوبی نمٹ لیتا۔ ہم نے جیسے ہی ٹیکسی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا،
کاشانوک نے ٹیکسی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا، پھر وہ ہوائی رفتار کے ساتھ ٹیکسی کو شیوالی اسٹریٹ میں دوڑانے لگا۔ چند سیکنڈ بعد ہم اسٹریٹ کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ کاشانوک نے ٹیکسی کی رفتار کم کی اور بڑی مہارت سے اسے مین روڈ پر لے آیا۔ میں نے گردن موڑ کر اسٹریٹ کی طرف ایک الوداعی نگاہ ڈالی اور مجھے ایک مرتبہ پھر چونک جانا پڑا۔ ہماری مخالف سمت سے 3 گاڑیاں یکے بعد دیگرے شیوالی اسٹریٹ میں داخل ہوئی تھی، جن میں سے آخری گاڑی پر میں نے اسرائیل کا جھنڈا بھی لگا ہوا دیکھا۔ وہ میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سے دوڑ گئی۔ اسرائیلی ایمبیسی چند قدم کے فاصلے پر واقع تھی۔ جھنڈے والی گاڑی کا سیدھا ایک ہی مطلب تھا کہ یہودی میرے خلاف سرگرم ہو گئے تھے۔ ڈین ہاروے اور کلاڈیا کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ میری زبانی ربی موشے ایمن کے کسی نائب تک یہاں کی تازہ ترین صورتحال کی خبر پہنچ گئی تھی۔ عین ممکن تھا کہ ربی ہی کے حکم پر اسرائیلی ایمبیسی والے متحرک ہوئے ہوں۔ باقی 2 گاڑیوں میں جوگندر پال وغیرہ بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ربی کی طرف دھیان جاتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر رابطہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کاشانوک کی موجودگی میں نے یہ رابطہ مناسب نہ سمجھا۔ پہلے اس کی پوزیشن کا اندازہ لگانا ضروری تھا۔ ربی سے بعد میں بھی بات ہو سکتی تھی۔ کاشانوک بڑی مستعدی اور مہارت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جلد ہی وہ ٹیکسی نیپالی راسترا بینک کے پاس سے گزرتے ہوئے پالو بتر روڈ پر آ گئی۔ کاشانوک کی پراسرار خاموشی مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہم لگ بھگ 3:30 بجے اپارٹمنٹ سے نکلے تھے اور اس وقت وہ وہیں پر موجود تھا۔ میری معلومات کے مطابق کاشانوک جانوس کا جانثار اور وفادار تھا۔ پھر وہ ہمیں کسی بڑے خطرے سے آگاہ کرنے کے بعد ٹیکسی میں اپنے ساتھ کیوں لے جا رہا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس وقت جوگیندر پال کے بنگلے میں سے نکل رہے ہیں۔ وہ ٹیکسی سے لازم پت کے علاقے میں کیوں پہنچا؟ یہ تمام تر سوالات ایسے تھے جن کے درست جوابات کاشانوک ہی دے سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک دشمنوں والی کوئی حرکت نہیں کی تھی، لہذا میں نے اسے ٹٹولنا ضروری سمجھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاشانوک تم تو وہاں نیکسل والے فلیٹ پر تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے؟ لی یان بھی میری طرح کاشانوک کی طرف متوجہ تھی۔ تازہ ترین صورتحال اس کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ کاشانوک نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے رویے نے مجھے اور زیادہ تشویش میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اس سے استفسار کرتا، اس نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے ایک ہاتھ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک نانا سا موبائل فون موجود تھا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے اس سیل پر ایک نمبر ڈائل کیا ہے، تم بات کر لو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے وہ سیل اس سے لے کر اپنے کان سے لگایا اور مائک میں کہا، ہیلو گڈ ایوننگ۔ سیل کے اسپیکر سے خارج ہونے والی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ سب کیا چکر ہے ڈاکٹر مونگ؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس نے مختصراً کہا، کاشانوک بھروسے کا آدمی ہے، جانوس پر بھی تم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ میرا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، جانوس کی اصلیت مجھ پر کھل گئی، لیکن میں نے دانستہ اسے ڈیل دے رکھی تھی۔ رتنا پارک والے بنگلے میں جو افسوسناک واقعہ پیش آئے، ان کے پیچھے جانوس ہی کا ہاتھ ہے۔ میرے لہجے میں احتجاج شامل ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی تم نے ہمیں اس آستین کے سانپ کے حوالے کر دیا۔ وجدان، میں جو کچھ جانتا ہوں ممکن ہے تم اس سے زیادہ جانتے ہو، اسی لیے میں بھی بعض معاملات میں تم سے زیادہ معلومات رکھ سکتا ہوں۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، ہر کام کا ایک وقت اور طریقہ کار مخصوص ہوتا ہے۔ جانوس تمہارے ہاتھوں ہی اپنے قرار واقعی انجام کو پہنچا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، بہرحال لی یان کیسی ہے؟ میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، تمہاری منطق میری سمجھ میں نہیں آئی، ذہن پر زیادہ زور نہ دو۔ وہ مشفقانہ انداز میں بولا، تمہیں ابھی بہت سے محاذوں پر اسے استعمال کرنا ہے۔ اس کا اشارہ میرے ذہن کی طرف تھا۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھ لیا، لی یان کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا؟ ہم دونوں خیریت سے ہیں، میں نے گول مول جواب دیا۔ کیا تم یہاں کے تازہ ترین حالات سے آگاہ ہو؟ بڑی حد تک، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب آج سے پہر میں تم دونوں اپارٹمنٹ سے نکلے تو کاشانوک نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے اسے ہدایت کر دی تھی کہ تمہارا خیال رکھے۔ تم اسے جانوس کے وفادار کی حیثیت سے جانتے ہو، اسی لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ کبھی اس حوالے سے کوئی غلط فہمی پیدا ہونے لگے تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے تمہاری بات کرا دے۔ ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کاشانوک پر اعتماد کرو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ ڈاکٹر مونگ کا انداز الجھا دینے والا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو جانوس کے ساتھ کیا واقعات پیش آ چکے ہیں؟ جانوس، ڈین ہاروے اور کلاڈیا کے عبرتناک انجام کی مجھے خبر مل چکی ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اس کے مبہم مگر اٹل انداز نے مجھے گڑبڑا دیا۔ چاہنے کے باوجود بھی میں اس سے نہ پوچھ سکا کہ اس کی معلومات کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر میں یہ سوال کرتا تو وہ مجھے کسی بھی غیر واضح
جواب سے اطمینان دلانے کی کوشش کرتا، لہذا میں نے ایسا ارادہ ترک کرنا ہی بہتر سمجھا۔ ربی سے بات ہو تو خوب بڑھ چڑھ کر بولنا۔ ڈاکٹر مونگ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اس سے ڈرنے یا دبنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر صورت میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے تمہاری ساتھی کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ جب تک تم اس کے قابو میں نہیں آ جاتے وہ ساحل کو بہت سنبھال کر رکھے گا۔ ساحل کی سلامتی تمہارے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ ربی اسے کوئی گزاند نہیں پہنچنے دے گا اور یہ تمہارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، اس سے پہلے کہ وہ تمہاری طرف سے مایوس ہو جائے۔ تم اس تک رسائی حاصل کر لو، وہ جانتا ہے تم ساحل تک پہنچنے کی پوری کوشش کرو گے اور اسی کوشش کے دوران میں وہ تمہیں اچک لے گا، لہذا پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت ساحل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب ڈاکٹر مونگ نے یہ بات کی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میری سوچ پڑھ رہا ہو۔ اگر ایسا نہیں بھی تھا تو بھی ڈاکٹر کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑے محترم سانگ فو کی صحبت میں عمر گزاری تھی۔ سانگ فو کی روحانی اور باطنی صلاحیتوں کا میں بھی متعارف تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اب ڈاکٹر مونگ ہی بڑا تھا، اس کی پورے سراج صلاحیتوں سے انکار ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ ساحل اور ربی کے بارے میں مزید کیا جانتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ربی سے میری بات ہونے والی ہے، میں نے کہا۔ اس نے کچھ عرصہ سے مجھے جس عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے وہ کچھ میں ہی جانتا ہوں۔ مجھے تو وہ حاصل کر سکے گا یا نہیں، لیکن میں اپنی ساحل تک ضرور پہنچ جاؤں گا۔ مجھے ہر صورت اسرائیل جانا ہوگا۔ میرا لہجہ اتنا ٹھوس تھا کہ خود مجھے بھی اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ ساحل کے حصول کے لیے بہت آنکھ مچولی ہو چکی۔ اگر ربی بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ خزانے تہ خانے میں پوشیدہ قیمتی پتھروں پر رال نہ ٹپکا رہا ہوتا تو وہ ساحل کو اسرائیل سے نکال کر کھٹمنڈو تک کبھی نہ بھیجتا۔ یہاں کھٹمنڈو میں اسے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا تھا۔ وہ اپنے ارادے سے باز آیا تھا یا نہیں، لیکن یہ ضرور اس پر واضح ہو گیا تھا کہ اگر وہ 5 نایاب پتھروں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنے قبضے میں کرنا ہوگا۔ میں ہی ایک ایسا شخص تھا جو ان انمول پتھروں کو عبادت گاہ کے تہ خانے سے نکال کر باہر لا سکتا تھا، اور مجھے قابو کرنے کے لیے ساحل کو اپنی تحویل میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ لہذا یہ بات طے تھی کہ وہ اب ساحل کو اسرائیل سے باہر نہیں نکالے گا، مجھے ہی اپنی جان تمنا تک پہنچنا ہوگا۔ یہ تمام تر خیالات ایک سیکنڈ میں میرے ذہن سے گزرے۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر مونگ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، تم نے اسرائیل کا ذکر کیا ہے تو یہ بات ذہن میں نقش کر لو کہ اس وقت کھٹمنڈو میں اسرائیلی ایمبیسی پوری طرح متحرک ہو چکی ہے۔ تم یہودیوں کی طاقت اور وسیع اختیارات سے بخوبی واقف ہو۔ تمہیں اور لی یان کو کھٹمنڈو کے چپے چپے پر تلاش کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ میں نہیں جانتا تم نے آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل ترتیب دیا ہے، لیکن جب تک کھٹمنڈو میں ہو تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میری مانو تو ایک آدھ دن کے لیے بالکل منظر سے آؤٹ ہو جاؤ۔ کاشانوک اس سلسلے میں تمہاری ہر قسم کی مدد کر سکتا ہے۔ یقیناً اسی نوعیت کی ہدایت اس نے کاشانوک کو بھی دے رکھی ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر مونگ سے سرسری لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے مشورے پر غور کروں گا۔ لی یان کا بہت خیال رکھنا۔ اس نے سفارش کرنے والے انداز میں مجھے تاکید کی۔ میں نے ترچھی نظر سے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی لی یان کو دیکھا اور کہا، بہت خیال رکھا ہوا ہے۔ الوداعی کلمات کے بعد ہمارے درمیان سیلولر رابطہ موقوف ہو گیا۔ جب ہم بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ سے رخصت ہوئے تھے تو اس وقت بھی ڈاکٹر مونگ نے لی یان کا خیال رکھنے کے سلسلے میں مجھے تاکید کی تھی، اور اس کی یہ تاکید خالی از علت نہیں تھی۔ لی یان میرے مشن میں شامل تھی اور اسی شمولیت نے اس کے شوہر شون کی جان لے لی تھی۔ اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ اس کا خیال رکھنا مجھ پر لازم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مونگ اگر نہ بھی کہتا تو میں اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہ برتتا۔ ان لمحات میں شون کی خواہش شدید میرے ذہن میں پھر گئی۔ اسے اولاد کی بڑی تمنا تھی، لیکن اس سلسلے میں لی یان اس تعاون پر آمادہ نہیں تھی۔ ان کی شادی لگ بھگ 4 سال رہی، لیکن وہ اولاد ایسی نعمت سے محروم ہی رہے۔ اس دوران میں ضد کر کے لی یان نے 2-3 مرتبہ ابارشن کرا لیا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے بچوں سے نفرت ہو، وہ بچہ تو چاہتی تھی، لیکن ان طویل مراحل کو طے کرتے ہوئے گھبراتی تھی جن سے گزرے بغیر کوئی عورت فطری ماں نہیں بن سکتی۔ اس کا رجحان اڈاپشن کی جانب تھا، مگر شون اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ان کی شادی شدہ زندگی کے یہ 4 سال بڑی جذباتی اور نفسیاتی کشمکش
کشمکش میں گزرے تھے۔ اس سلسلے میں شون کا مطالبہ جائز تھا، مگر پتہ نہیں لی یان اپنے سینے میں کس قسم کی ممتا چھپائے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور موبائل فون کاشا نوک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم میری نظر میں معتبر ہو گئے ہو، اب یہ بھی بتا دو ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کاشا نوک بڑی روانی سے انگلش بولتا تھا۔ اس نے جواب دیا، فی الحال ہم بدھ ناتھ ویلی کی طرف جا رہے ہیں، آئندہ کا پروگرام وہاں پہنچنے کے بعد ترتیب دیں گے۔ کیا یہ ویلی بدھ ناتھ اسٹوپا کے نزدیک ہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، اسٹوپا کے گردنواہ میں زیادہ تر بدھ آباد ہیں، اسی لیے یہ علاقہ وادی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بدھ ناتھ اسٹوپا کی موجودگی کے باعث یہ وادی بدھ ناتھ ویلی کہلاتی ہے۔ ویلی میں میرا محفوظ ٹھکانہ ہے، ہاں تم بے فکری سے جتنا چاہو وقت گزار سکتے ہو۔ اس گفتگو کے دوران میں کشانوگ نے ٹیکسی کو مختلف سڑکوں پر سے گزارتے ہوئے بالآخر رنگ روڈ پر ڈال دیا تھا۔ بدھ ناتھ کا اسٹوپا شہر کے شمال مشرقی حصے میں آخری کنارے پر واقع تھا۔ اس کے جنوب میں کھٹمنڈو کا تریبون انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا۔ یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بالا تھا۔ مختصر بات چیت کے بعد کاشانوگ خاموش ہو گیا تو میں لی یان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بدھ ناتھ ویلی تک پہنچنے میں ابھی کافی وقت باقی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم بور تو نہیں ہو رہی ہو؟ میرے استفسار پر اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، نہیں بوریت والی کوئی بات ہے؟ نہیں بوریت والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں آتا ہوں، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ وہ چونک اٹھی، تم کہاں جا رہے ہو وجدان؟ ابھی واپس آ کر بتاتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کی الجھن دو چند ہو گئی۔ میں نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا اور ٹیکسی کی نشست سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس نے مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ اب میری اس عادت کی عادی ہو گئی تھی۔ یہ تو معلوم نہیں تھا کہ میں بند آنکھوں کے پیچھے کون سا کھیل کھیلتا ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ میں دھیان گیان کرتا ہوں۔ وہ میری بہت سی دیکھی اور اندیکھی صلاحیتوں سے یکساں طور پر متاثر تھی۔ یانوس نے مجھے جو 3 پوسٹ کارڈ تصاویر دکھائی تھی، ان میں سے ایک تصویر جوگیندر پال کی بھی تھی۔ میں نے جوگیندر کی تازہ ترین خبر لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے شک تھا کہ اسرائیلی جھنڈے والی گاڑی کے علاوہ جو 2 گاڑیاں شوالیہ اسٹریٹ میں داخل ہوئی تھی، ان میں جوگیندر پال اور اس کے آدمی ہو سکتے تھے۔ اس وقت اسرائیل ایمبیسی میں ربی کے اشارے پر ایک ہلچل سی مچی ہوگی، دیکھنا تو چاہیے تھا شوالیہ اسٹریٹ کے بنگلہ نمبر J200 میں کیا ہو رہا ہے۔ جوگیندر پال کے ماحول تک میں پہلے بھی رسائی حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اس سلسلے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا، اور اس کے خدوخال کو ذہن میں لاتے ہی میں تیسری آنکھ کے توسط سے بنگلہ نمبر J200 میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، کوئی درجن بھر افراد ادھر سے ادھر چکراتے پھر رہے تھے۔ یقینی بات تھی کہ انہوں نے وجے، راجیش، جانوس، ڈین، ہاروے، کلاڈیا اور اس سیکیورٹی گارڈ کی لاشیں دریافت کر لی ہوں گی جو لی یان کے ہاتھوں لقمہ اجل بنا تھا۔ جوگیندر پال کو جانوس کے ذریعے بنگلے میں میری سرگرمی کی اطلاع مل گئی تھی۔ ازیں علاوہ میں نے ربی کے کسی غسیلے پی اے سے جس انداز میں بات کی تھی، وہ بھی میری کارکردگی کو سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ میں سب کو چھوڑ کر جوگیندر پال سے چپک گیا، جو چٹی چمڑی والے 2 افراد کے ساتھ ایک کمرے میں کوئی خفیہ میٹنگ کر رہا تھا۔ ان دونوں سفید فہم افراد کا تعلق یقیناً اسرائیل ایمبیسی سے تھا۔ میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تو نہیں سن سکتا تھا، البتہ میرا اندازہ تھا کہ ان کے درمیان اس وقت میں ہی موضوع بنا ہوا ہوں۔ وہ لوگ جلد از جلد مجھے چھاپنے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھے۔ میں نے ان سب پر لعنت بھیجی اور اس ماحول سے نکل آیا۔ مجھے جو کرنا تھا وہ کر گزرا تھا، اب ان کی باری تھی، مجھے خاموشی سے ان کا تماشا دیکھنا تھا۔ میں نے بدستور آنکھ بند رکھتے ہوئے تھرڈ آئی کو تھوڑی اور زحمت دی اور پلک جھپکتے میں اپنے رگے جہاں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت بھی اسی کمرے میں تھی جہاں میں نے آج سہ پہر اسے دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ جاگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ باہوش و حواس کھانے میں مصروف تھی۔ اس لمحے کھٹمنڈو شام کے 5:15 بجے تھے۔ اس حساب سے وہاں اسرائیل میں دوپہر کا لگ بھگ 1 بجا ہوگا۔ یہ لنچ کا وقت تھا اور ساحل بڑے سلیقے طریقے سے لنچ کر رہی تھی۔ کھٹمنڈو کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر 3 بجے جب میں نے ساحل کو جھانکا تھا تو اس وقت بیڈ روم میں 0 پاور کا بلب روشن تھا، لیکن اس وقت یہ کمرہ باقاعدہ پوری طرح روشن تھا۔ میں نے ساحل کے ماحول میں رہتے ہوئے نگاہ دوڑا کر اس بیڈ روم کا تنقیدی جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ ساحل کے سوا وہاں اور کوئی بندہ بشر موجود نہیں تھا۔
میں نے سوچا تھا اگر اور کوئی شخص وہاں دکھائی دیتا تو میں اس کا ماحول پکڑ کر اس بیڈ روم سے باہر نکل جاتا، پھر یہ جاننے میں مجھے قطعاً کوئی پریشانی نہ ہوتی کہ ساحل والا بیڈ روم کس عمارت میں واقع ہے اور وہ عمارت تل ابید کے کس حصے میں پائی جاتی ہے۔ مجھے یہ معلوم تھا اسرائیل میں ربی نے اپنا ٹھکانہ تل ابید میں بنا رکھا تھا، اور یہ بھی یقین تھا کہ ساحل کو اس نے خود سے دور نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ مجھے اول آخر ساحل تک پہنچنا تھا اور میری آئندہ منزل اسرائیل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے کوئی امید تھی یہودیوں کی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے میں ساحل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی لائٹ ہاؤس دریافت کر ہی لوں گا۔ ویسے ایک بات سے مجھے بڑا اطمینان حاصل ہوا تھا کہ اب میں بآسانی اپنی ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہونے لگا تھا۔ پچھلے کچھ عرصہ سے ربی نے اپنے کسی پراسرار عمل کے ذریعے میری تیسری آنکھ کی راہ میں حد درجے رکاوٹیں ڈال رکھی تھی۔ میرے تصور کی پرواز اپنی منزل تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی، مگر اب ایسا نہیں ہو رہا تھا اور یہ بہت اچھا ہو رہا تھا۔ میں بڑی لگاوٹ اور توجہ سے ساحل کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ہمیں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے ہوئے مدتیں گزر گئی تھیں۔ کراچی میں جب وہ مجھ سے جدا ہوئی، اس کے بعد سے میری زندگی ایک مسلسل عذاب مسلسل بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے اس کی یاد میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور نہ ہی آنکھ بھر کر سو سکا تھا۔ رسم دنیا اور دستور زمانہ الگ بات ہے، وہ اپنے ساتھ ہی میرا سب کچھ بھی لے گئی تھی۔ اس کے بغیر میں خود کو خالی خالی سا محسوس کرتا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی کا کوئی مقصد نہ رہا ہو۔ وہ میری زندگی کا حاصل تھی مگر مجھے حاصل نہیں تھی۔ کیا میں زندہ تھا؟ کتنی راتیں میں اس کی صورت دیکھے بغیر سویا تھا اور کتنی صبح میری آنکھوں نے اس چہرے کو دیکھے بنا آغاز کی تھی۔ ان بے قیب صبحوں اور روکی پھیکی شاموں کے ساتھ میری زندگی گویا ایک رشتہ ہوا ناسور بن گئی تھی جسے ساحل کا مرہم ہی شفا دے سکتا تھا۔ میں ساحل کے بارے میں سوچتے ہوئے یک ٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ میری دسترس سے باہر تھی، میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھو نہیں سکتا تھا، دور بیٹھ کر دیکھنے پر مجبور تھا، اور وہ بھی تصور کی نگاہ سے انسان کے بس میں جتنا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ میں بھی تخیل کی نگاہ سے اسے چومنے لگا۔ ان لمحات میں وہ مجھے ایک ہاتھ کی دوری پر بیٹھی ہوئی محسوس ہوئی۔ انسان کا تخیل اگر طاقتور ہو تو ہر شے سمٹ کر اس کی آنکھ میں آ جاتی ہے۔ ساحل بھی میری آنکھ بن گئی تھی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کھینچ کر ساحل کو مجھ سے جدا کر رہا ہو۔ میں نے بڑی مضبوطی سے اسے تھام لیا، لیکن یہ مضبوطی کسی کام نہ آئی۔ وہ میرے تصور کی گرفت سے نکلتی چلی گئی، دور اور دور۔ پھر وہ نگاہ تصور سے اوجھل ہو گئی۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ اسی لمحے ایک مانوس کہا میری سماعت سے ٹکرایا۔ میں نے اس نکرئی آواز کو سیکنڈ کے لاکھ میں حصے میں شناخت کر لیا۔ وہ نیلگری کا مخصوص کہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ میں ٹیکسی کی عقبی نشست پر لی یان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نگاہ ملی تو اس نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا، کوئی پرابلم ہے وجدان؟ نو پرابلم، میں نے مختصر جواب دیا اور ٹیکسی کے باہر دیکھنے لگا۔ کاشا نوک کی ٹیکسی اس وقت تارا گون ہوٹل کے قریب سے گزر رہی تھی۔ بدھ ناتھ ویلی تارا گون ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھی، گویا ہم اپنی منزل پر پہنچنے ہی والے تھے۔ میں گہری سنجیدگی سے اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش تلاش کرنا ناممکنات میں سے تھا کہ میں نے نیلگری کا ہی مخصوص کہا سماعت کیا تھا۔ وہ 101% نیلگری تھی۔ میں اس کی آواز کو لاکھوں کروڑوں آوازوں میں بالکل الگ پہچان سکتا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بے طرح پربتوں کی اس ملکہ کے بارے میں سوچنے لگا اور اسی لمحے ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ میں نے ٹیکسی کی اندرونی فضا میں ایک مخصوص خوشبو رچی بسی محسوس کی۔ میں اس خوشبو سے اچھی طرح آشنا تھا۔ یہ نیلگری کے وجود کی منفرد مہک تھی، جس ماحول میں بھی جاتی اسے مہکا کر رکھ دیتی تھی۔ تو کیا نیلگری تھوڑی دیر پہلے اس ٹیکسی میں موجود تھی؟ اس سوال نے میرے اندر بے چینی بھر دی۔ میں بے قرار ہو کر نیلگری کے بارے میں سوچنے لگا۔ کوئی اور اس کے بدن کی نشیلی خوشبو کو چرا سکتا تھا اور نہ ہی اپنا سکتا تھا۔ میں بارہا اس طلسمی خوشبو کے تجربے سے گزرا تھا اور وہ رات تو میری زندگی کی ایک ناقابل فراموش رات تھی جب ADA اسکیم 1 کے ایک بنگلے میں اس نے مجھے لذت حیات سے روشناس کرایا تھا۔ وہ میری زندگی کا ایک انوکھا اور منفرد تجربہ تھا۔ میں نے محسوس کیا اس دوران میں لی یان مسلسل میرا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے چہرے کے تاثرات سے میری بدلتی ہوئی کیفیت کا اندازہ لگایا تھا۔ میں اس کی میت میں پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایسی کیفیت سے گزرا تھا اور جب اس نے مجھ سے استفسار کیا تو میں کچھ نہیں کہہ کر ٹال گیا تھا۔ اس دفعہ اس کے استفسار کا انداز بالکل جدا تھا۔ وجدان کو یاد آ رہا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ مجھے کون یاد آئے گا؟ میں نے جلدی سے کہا۔ کوئی یاد آنے والی شے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں جلا کر رہ گیا۔ میں
کلاڈیا کی بات کر رہی ہوں، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ اوہ، میں بس اتنا کہہ سکا۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ میں اس کی شوخ مسکراہٹ اور شریر نظر کی تاب نہ لا سکا اور ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ نگاہ چرانے کا اس سے زیادہ فوری طریقہ میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ کلاڈیا کے حوالے سے وہ پہلے بھی مجھے چھیڑ چکی تھی، اگرچہ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے، لیکن لی یان کا مخصوص انداز ایک پہلو کی جانب اشارہ کر رہا تھا اور میں بخوبی سمجھ رہا تھا وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ اور بڑی زود حس اور کھوجی فطرت کی مالک ہوتی ہے مرد کو جس بات کا شک ہو وہ اس بارے میں پوری یقین ہوتی ہے۔ کلاڈیا کے حوالے سے سوال کرتے ہوئے لی یان کی آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات چگلی کھاتے تھے کہ اس نے میری چوری پکڑ لی تھی۔ کلاڈیا کے حوالے سے بہت پہلے بھی مجھے چھیڑ چکی تھی، اگرچہ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے، لیکن لی یان کا انداز ایک مخصوص پہلو کی جانب اشارہ کر رہا تھا اور میں بخوبی سمجھ رہا تھا وہ کہنا چاہتی تھی۔ عورت بڑی زود حس اور کھوجی فطرت کی مالک ہوتی ہے، مرد کو جس بات کا شک ہو وہ اس بارے میں پوری یقین ہوتی ہے۔ کلاڈیا کے حوالے سے سوال کرتے ہوئے لی یان کی آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات چگلی کھاتے تھے کہ اس نے میری چوری پکڑ لی تھی۔ بدھ ناتھ کا اسٹوپا کھٹمنڈو کے شمال مشرقی حصے میں شہر کے آخری کنارے پر واقع ہے۔ اس کے گرد اگر بدھ مت افراد کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ اس طرح بدھ ناتھ ویلی وجود میں آ گئی ہے۔ ویلی میں بسنے والے بدھ مت کی اکثریت کا تعلق تبت سے ہے۔ کاشانوک خود بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اتفاق سے وہ بھی تبت سے آ کر کھٹمنڈو میں آباد ہوا تھا۔ ویلی میں رہنے والے 90% بدھ مت غالیچا بانی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ کاشانوک ہمیں ویلی کے اندر سے گزارتے ہوئے آخری سرے پر لے گیا اور ایک گھر کے سامنے لے جا کر ٹیکسی روک دی۔ اس گلی میں بمشکل 5-6 گھر ہوں گے۔ کاشانوک نے ہمیں ٹیکسی میں سے اترنے کو کہا اور خود بھی ہمارے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ ہم دونوں ٹیکسی کے قریب ہی ایک طرف کھڑے ہو گئے تو کاشانوک نے اس گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کس کا گھر ہوگا۔ راستے میں کاشانوک نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ ہمیں اپنے کسی خفیہ اور محفوظ ٹھکانے پر لے جا رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ یہی گھر اس کا ٹھکانہ ہو۔ دستک کے جواب میں ایک شخص نے دروازہ کھول دیا۔ میرے اندازے کے مطابق تبتی نقوش والے اس بوڑھے شخص کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی، لیکن میرا یہ اندازہ سراسر غلط بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ تبت میں رہنے والے بڑی عمدہ صحت اور طویل عمر پاتے ہیں۔ عین ممکن تھا وہ شخص 85 یا 90 کے پیٹے میں ہو۔ اس شخص نے عقیدے اور احترام کے جذبات کے ساتھ کاشانوک کا استقبال کیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد ہم اس گھر کے اندر موجود تھے۔ کاشانوک ہمیں ایک کمرے میں لے آیا اور کہا، آپ لوگ جب تک جی چاہے یہاں رہ سکتے ہیں، دشمن کا بھولے سے بھی اس طرف دھیان نہیں جائے گا۔ میرا یہ ٹھکانہ ہر طرح سے محفوظ اور آرام دہ ہے۔ میں نے کہا، ایک اہم سوال کیا، یہ بوڑھا کون ہے؟ میرا ملازم ہے، کاشانوک نے بتایا، یہ اسی گھر کے ایک کمرے میں رہتا ہے۔ میری غیر موجودگی میں یہ یہاں کی چوکیداری کرتا ہے۔ اس کا نام فلوجی ہے۔ تم فلوجی پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، آؤ پہلے میں تم لوگوں کو اس گھر کا معائنہ کروا دوں۔ ہم اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ گھر 4 بیڈ رومز اور ایک ڈرائنگ روم پر مشتمل تھا۔ ڈرائنگ روم اور ایک چھوٹا بیڈ روم بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی دائیں بائیں واقع تھے۔ مذکورہ چھوٹے بیڈ روم میں فلوجی رہتا تھا۔ دیگر 3 بیڈ رومز گھر کے عقبی حصے میں واقع تھے جن کے آگے ایک کشادہ سین تھا۔ کاشانوک نے مجھے بتایا کہ اس گھر کو وہ پے انگ گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ بدھ ناتھ اسٹوپا کی یاترا کے لیے دور دراز سے آنے والے لوگ انتہائی کم کرائے پر وہاں قیام کرتے تھے۔ قیام کے ساتھ ساتھ وہاں طعام کی سہولت بھی مہیا تھی۔ یہ کام فلوجی خود اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا۔ جب کبھی کسی خاص تہوار کا موقع ہوتا تو بدھ ناتھ ویلی یاتریوں سے بھر جاتی تھی۔ ان دنوں کاشانوک کا گیسٹ ہاؤس بھی آباد ہو جاتا تھا اور ورنہ اکا دکا افراد ہی وہاں قیام کرتے تھے۔ آج کل وہ گیسٹ ہاؤس مہمانوں کے وجود سے خالی تھا۔ کاشانوک ہمیں گھر میں گھما پھرا کر واپس کمرے میں لایا تو میں نے اس سے پوچھا، تم نے فلوجی کو ہمارے بارے میں کیا بتایا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے تمہارے بارے میں خصوصی ہدایت دے دی ہے، کاشانوک نے جواب دیا۔ تم لوگ میرے خاص مہمان ہو۔ تم دونوں جب تک یہاں قیام کرو گے فلوجی تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھے گا اور اس دوران میں وہ کسی اور مہمان کو بھی گیسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرائے گا۔ وہ بہت
اچھا باورچی بھی ہے، تم مقامی کھانوں کے علاوہ فرمائش کر کے بھی اس سے کوئی ڈش تیار کروا سکتے ہو، مجھے امید ہے تمہیں یہاں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ کائشہ نوک کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ وہ ہمیں وہاں چھوڑ کر کہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے فوری طور پر نیکسل والے فلیٹ پر جانا ہوگا۔ اس نے بتایا وہاں کے حالات اور معاملات کو نارمل انداز میں ٹیکل کرنا ضروری ہے۔ آن ریکارڈ میں جانوس کا ایک خاص آدمی ہوں، یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ میری وفاداریاں ڈاکٹر مونگ کے لیے، لہذا مجھے وہاں بہت سے معاملات کو نپٹانا ہوگا۔ دشمنوں کے بیچ رہتے ہوئے مجھے تازہ ترین حالات کی خبر بھی رہے گی۔ میں اب کل صبح ہی اس طرف آؤں گا۔ لوگ اطمینان سے یہاں آرام کرو اور اگر گھر سے باہر نکلنے کا موڈ ہو تو بہت زیادہ محتاط رہنا، ویلی سے باہر قدم نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ میرے خیال میں اس ویلی کے اندر تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کا خیال رکھوں گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم کل جب یہاں آؤ تو میرا ایک کام کرتے آنا۔ ہاں، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جینز کی جیب میں سے موبائل فون نکال کر اسے دکھایا اور کہا مجھے اس سیل کا چارجر چاہیے ہوگا۔ جانوس نے مجھے اور لی یان کو جو موبائل فون دیے تھے وہ ایک ہی کمپنی کے تھے، لہذا ایک چارجر ہم دونوں کے استعمال میں آ سکتا تھا۔ جانوس کے ساتھ ہی اس کی یادداشت اور معاملات بھی فنا ہو گئے تھے، چنانچہ ہم ان موبائل فون کو بے فکری سے اپنے کام میں لا سکتے تھے۔ اس بات کا خطرہ باقی نہیں رہا تھا کہ فوری طور پر کوئی ہمارے کنیکشن کو بند کروا دے گا۔ جب تک گاڑی چل سکتی تھی اسے چلنا چاہیے تھا۔ کائشہ نوک نے ہائی فال ٹرائی بینڈ GSM موبائل فون کو ہاتھ میں لے کر تعریفی نگاہ سے دیکھا اور بولا ٹھیک ہے، میں اس کمپنی کا چارجر لے آؤں گا اور اسکریچ کارڈز بھی۔ پھر ایک لمحے کا توقف دے کر اس نے پوچھا تمہارے پاس لائن کون سی ہے؟ میں نے اسے اپنے موبائل کا نمبر بتا دیا اور کہا اسے نوٹ کر لو، کسی ہنگامی صورت میں کام آئے گا۔ لی یان کے پاس بھی اسی کمپنی کی لائن ہے۔ اس نے میرا نمبر اپنے موبائل میں فیڈ کرنے کے بعد اپنا نمبر بھی مجھے دے دیا اور بولا نیکسل والے اپارٹمنٹ میں تم لوگوں کا سامان بھی رکھا ہے، میں وہ بھی ساتھ لے آؤں گا۔ ویسے اس کمرے کی الماری میں میرے کچھ کپڑے رکھے ہیں، فی الحال تم ان سے گزارا کر لو، میں کبھی کبھی ایک آدھ رات یہاں بھی ٹھہر جاتا ہوں۔ گزارا تو ہم کر ہی لیں گے، لیکن تم ہمارے سامان کو اسی اپارٹمنٹ ہی میں رہنے دو تو اچھا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جانوس نے جوگندر پال کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا، لہذا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شک تمہاری طرف چلا جائے۔ تم ہمارے سامان کو نارمل انداز میں جوں گا تم وہیں چھوڑ دو، ہاں البتہ موبائل فونز والی پیکنگ کو پہلی فرصت میں ضائع کر دینا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں کل آتے ہوئے تمہارے لیے ضروری سامان اور کپڑوں وغیرہ کا بندوبست بھی کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی ٹیکسی میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کائشہ نوک کے جانے کے بعد فلوجی ہمارے پاس آیا اور رات کے کھانے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ گزارا چلاؤ انگریزی بول لیتا تھا۔ میں نے اس سے جو بھی گفتگو کی اس سے اندازہ ہوا کہ وہ ایک بردبار اور معاملہ فہم انسان تھا۔ میں نے اسے کھانے کے بارے میں بتا دیا کہ 2 گھنٹے بعد کھائیں گے۔ وہ ہمیں اس کمرے میں چھوڑ کر گھر کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ میں نے لی یان سے کہا کیا نہانے کا موڈ ہے؟ ہم نے 1 بجے دوپہر نیکسل والے اپارٹمنٹ میں بھرپور بات لیا تھا، لیکن جوگندر پال والے بنگلے میں ہم جن حالات سے گزرے وہ ایک طویل شاور کا تقاضا کر رہے تھے۔ تھکن نے ہمارے جسموں کو بے حال کر رکھا تھا۔ پچھلے 2 دن سے ہم مارا ماری میں اس قدر مصروف رہے تھے کہ پوری طرح آرام کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس حوالے سے آنے والی رات ہمارے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھی۔ ہم بے فکری سے اپنی نیند پوری کر سکتے تھے اور سونے سے قبل اگر گرم شاور لے لیتے تو یہ سونے پہ سہاگا والی بات ہوتی۔ اس میں موڈ کی کیا بات ہے؟ اس نے جواب میں کہا۔ میں ایک بھرپور بات کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں، لیکن کیا نہانے کے بعد بھی ہم یہی کپڑے دوبارہ پہنیں گے؟ اس کا سوال بہت اہم تھا۔ جواب دینے سے پہلے میں اس دیوار گرد الماری کی جانب بڑھ گیا جس کا ذکر کائشہ نوک نے کیا تھا۔ میں نے مذکورہ چوبی الماری کھول کر اندر جھانکا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔